الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے سال کا یہ آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مکرم کی 18 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد پیکر جود و سخا، منبع شرم و حیا، خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے باغیوں نے شہید کیا، اور انہوں نے اپنے خون جگر سے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ اسی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر چند معروضات گوش گزار کروں گا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب گزشتہ جمعہ آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، آپ مختصر سی یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ لکھا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی جو انہوں نے پہنی تھی اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور آپ اسی کے ساتھ مہر لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی انگوٹھی پر بھی تحریر تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر بھی ایک تحریر تھی،
تو حضرت عثمان کی انگوٹھی پر کیا تحریر تھی؟ تو جواب میں فرمایا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس پہ یہ نقش تھا، اللہم احیینی سعیداً و امتنی شہیداً، اے اللہ مجھے سعادت مندی کی زندگی عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں رب نے حیا کے وصف سے بھی نوازا، جنہیں رب نے مالداری بھی عطا کی، اور جنہیں رب نے تواضع اور عاجزی سے بھی نوازا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جیسے وصف سے نوازا گیا تھا۔ اور ایک وہ اعزاز جو حضرت عثمان کو ملا کسی اور کو نہیں ملا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا، وہ اعزاز بتائیے جو سیدنا عثمان کو ملا باقی کسی کو نہیں ملا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک اللہ نے کسی کو یہ اعزاز نہیں بخشا جو عثمان کو اعزاز بخشا، کہ عثمان وہ اکیلا شخص ہے جس کے نکاح میں میرے نبی کی 2 صاحبزادیاں ہیں جنہیں ذو النورین کہا گیا۔ نور نظر بیٹی کو کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کی 2 نور نظر، حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ فرمایا کسی نبی کا داماد ایسا نہیں ہے حضور کے اس داماد کے علاوہ کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو ملتا ہے۔ عثمان تو وہ ہیں جب سیدنا صدیق اکبر دعوت اسلام دینے کے لیے گئے، بات ہو رہی ہے، عرض کرتے ابو بکر مجھے ساتھ لے جاؤ نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ فرمایا ابھی بات ہو رہی تھی، اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک قدموں سے چل کر تشریف لے آئے، اور حضرت عثمان کہتے ہیں عجیب سادہ الفاظ میں دعوت دی۔ فرمایا عثمان میں تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں جنت دینا چاہ رہا ہوں، اور تمہیں اور سارے مسلمانوں کو انسانوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا یہ ایسی گفتگو تھی کہ میرے دل کو اس نے ہلا کر رکھ دیا، اور میں نے آقا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حکومت 44 لاکھ مربع میل پہ تھی، اور جن کی پرچم خلافت کا 44 لاکھ مربع میل پہ فرما روا تھا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں فضائل مناقب گزر چکے ہیں، میں صرف شہادت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی فتوحات، اسلام کا اس طرح پھیلنا، یہ لوگوں کو برداشت نہ ہوا، تو ابن سبا، عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، بظاہر کلمہ پڑھا ہوا تھا، دنیا مخالف تھی عثمان کے، آج اس نے حضرت عثمان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ عثمان کی حکومت کو ختم کیا جائے، اور اس نے لوگوں کو شام میں تیار کیا کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ کیا پروپیگنڈا تھا، الزامات کیا لگائے؟ ایک الزام یہ لگایا کہ عثمان اس نے ممبر پر جہاں نبی بیٹھتے تھے وہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا جہاں نبی کھڑے ہوتے تھے، یہ عثمان نے غلط کیا والعیاذ باللہ۔ دوسرا یہ عثمان تو وہ ہے جو اقربا پرور ہے، اپنے قریبی لوگوں کو نوازتا ہے۔ تیسرا یہ ہے
عثمان وہ ہے جس نے بڑے بڑے صحابہ کو خلافت سے معزول کر دیا، حکمرانی اور گورنری سے معزول کیا، ایسا عثمان کیوں کر رہا ہے؟ یہ غلط ہے۔ لہذا عثمان کو اب ہم خلیفہ نہیں رہنے دیں گے، ان کو اس کرسی سے ہم ہٹا کر دم لیں گے۔ اس طرح کر کے انہوں نے تیار کیے لوگ۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے حضرت عثمان پر الزام لگایا جاتا، اس لیے کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو معزول کیا گورنری سے تو وہ کسی وجہ سے کیا، جیسے حضرت عمر نے معزول کیا، حضرت علی نے معزول کیا ہے۔ جب حضرت علی معزول کر سکتے ہیں، حضرت عمر معزول کر سکتے ہیں کسی صحابی کو گورنری سے، تو حضرت عثمان اگر معزول کریں تو اس میں کون سے گناہ کی بات ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ بات آئی ممبر کی تو میرے آقا جس سیڑھی پہ کھڑے ہوتے تھے، عمر آئے، ابو بکر آئے، اس کی نچلی والی سیڑھی پر بیٹھ گئے، عمر آئے اس سے نچلی والی سیڑھی پر بیٹھ گئے، لیکن حضرت عثمان آئے تو وہ اوپر والی سیڑھی پر بیٹھے۔ وجہ یہ تھی، علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ ابو بکر اور عمر یہ مزاج نبوت تھے، نبوت کے مزاج کے مطابق چلنے والے۔ عثمان اور علی یہ حدود اور شریعت کو نافذ کرنے والے تھے۔ فرمایا اگر آج عثمان نیچے زمین پہ کھڑا ہو جاتا تو کل علی آتا، وہ کہاں جاتا؟ اس کے بعد حسن آتے، وہ کہاں جاتے؟ امیر معاویہ آتے، وہ کہاں جاتے؟ اس لیے حدود اور شریعت کے حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان نے حضور کا نائب بنتے ہوئے اس جگہ پر بیٹھ کر خطبہ پیش کیا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک قانون کو پیش کر دیا، شریعت کی حد کو پیش کر دیا۔ گویا یوں کہہ دیجئے ابو بکر عمر کی خلافت یہ تقویٰ تھا، ان کا عمل تقویٰ پہ معمول تھا۔ عثمان اور علی کا عمل یہ فتویٰ پہ معمول تھا۔ پھر جہاں حضرت عثمان بیٹھے علی بھی تو وہیں پر بیٹھے، اور آج تک قیامت تک آنے والا ہر خطبہ دینے والا اسی جگہ پر بیٹھتا ہے، ورنہ نیچے اترتے جاتے تو زمین میں نیچے کھودنا پڑتا گڑھا، وہاں جانا پڑتا۔ اس لیے فرمایا یہ الزام غلط ہے۔ اور حضرت عثمان پر یہ الزام کہ اقربا پرور تھے، حضرت عثمان کو رب نے وہ دولت عطا کی تھی، کسی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی۔ خلیفہ بننے سے پہلے، امیر المومنین بننے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اپنی ذاتی دولت سے نوازا کرتے تھے۔ جب پہلے نوازتے تھے، خلافت ملنے کے بعد بھی اگر اپنی ذاتی دولت سے نواز رہے ہیں تو اس پر ان پر الزام کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حاجت ہے؟ کیوں الزام لگایا جائے؟ تو بہرحال حضرت عثمان کے خلاف یہ الزام لگا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ فیصلہ کیا، مشورہ کیا، 70 آدمی تیار کیے، کہا حج کا موسم آئے گا، لوگ حج پر جائیں گے، صحابہ حج پر جائیں گے، آ جانا، ہم عثمان کے خلاف مدینہ کے اندر بغاوت کریں گے اور ان کا تخت الٹ دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، وہ عصا جو میرے آقا کے ہاتھ میں تھا، آقا سے ابو بکر کے پاس آیا، ابو بکر سے عمر کے پاس آیا رضی اللہ عنہم، اس کو پکڑ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک باغی کھڑا ہوتا ہے، عثمان آپ کا خطبہ ہم نہیں سننا چاہتے، بند کر دو خطبہ۔ حضرت عثمان پھر خطبہ دینے لگے، دوسرا بدبخت کھڑا ہوا، بند کر دو ہم نہیں سننا چاہتے، تیسرا ادھر سے، چوتھا ادھر سے۔ حضرت عثمان پر پتھروں کی بارش کر دی اور حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ عصا لیا جو میرے آقا کا عصا تھا، ایک نے اپنے گھٹنے پہ رکھ کر دبایا، توڑ دیا اور ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمانے لگے ظالموں، تم نے اس عصا کو توڑا ہے جو میرے آقا کے ہاتھوں میں تھا، جو ابو بکر کے ہاتھوں میں آیا، عمر کے ہاتھوں میں آیا، آج توڑ دیا ہے، تم اب کبھی اتفاق سے نہیں رہو گے۔ حضرت عثمان کو خطبہ نہیں دینے دیا باغیوں نے، اور آئے واپس تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی خدمت میں جاتے ہیں۔ عثمان آج اجازت ہو، چند لوگ ہیں، باغی ہیں، شرزمہ قلیلہ ہے،
ہم ان کے خلاف نکلتے ہیں اور ان کو مار کر کے مدینہ سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو دیکھا، فرمایا تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ کہا آپ سے محبت ہے۔ کہا اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، آج جو ان کے خلاف لڑے گا اس کا مطلب ہے اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ میں حضور کے شہر کو، حضور کے مبارک مدینے کو، حضور کے پڑوس کو کسی کلمہ پڑھنے والے کے خون سے رنگین ہونا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، لہذا تم گھر میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، گھر میں بیٹھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں عثمان پھر ایک اور کام کر لو۔ پوچھا کیا؟ پھر ایسا کرو ہم تمہیں نکالتے ہیں، مکہ مکرمہ چلے جاؤ، وہ حرم کی جگہ ہے، وہاں کوئی کچھ نہیں کرے گا، وہاں نہیں جاتے ہو، چلو پھر امیر معاویہ کے پاس شام چلے جاؤ، وہ آپ کے حمایتی ہے۔ فرمانے لگے یہ حرم مکہ کو بھی اسی طرح وہ اس طرح اس کی بے حرمتی کریں گے جیسے مدینہ کی کر رہے ہیں، اور میں حضور کا پڑوس چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے آقا کے پڑوس میں رہوں گا، اور خون بھی نہیں بہانا چاہتا کہ یہ آواز اٹھے کہ نبی کے خلافہ میں وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے مدینہ کو کسی کلمہ پڑھنے والے کے خون سے رنگین کیا۔ تھے تو باغی لیکن کلمہ تو پڑھتے تھے۔ بہرحال حضرت عثمان کو گھر میں بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، مسجد میں آنے پر پابندی، نماز نہیں پڑھ سکتے ہو مسجد میں، پانی بند کر دیا، پانی نہیں پی سکتے ہو، کھانا جانا بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا، اور آپ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، آج لوگ تذکرہ کرتے ہیں حضرت حسین پر 3 دن پانی بند رہا، پیاسا رہا۔ مانتا ہوں یقیناً ظلم ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے عثمان پر 40 دن تک پانی بھی بند رہا، کھانا بھی بند رہا۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر حضرت حسین حضرت عثمان کے دروازے پر پیرا نہ دیتے اور وہ یہ نہ دیکھتے کہ عثمان 40 دن بھوکا پیاسا رہا ہے تو عثمان 3 دن اب حضرت حسین 3 دن کیسے پیاسا رہتے؟ حضرت حسین نے تو یہ پیاسا رہنا عثمان کی یونیورسٹی سے سیکھا تھا، عثمان سے سیکھا تھا۔ 40 دن تک پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا بند، پانی بند، جو پانی لے کر آتا ہے مشکیزہ پھاڑ دیا جاتا ہے، پانی گرا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی پانی لے کر آتے ہیں، مشکیزہ لے کر گرا دیا، پانی گرا دیا۔ حضرت علی نے اپنا امامہ حضرت عثمان کے گھر کے صحن میں پھینکا، عثمان گواہ رہنا میں پانی لے کر آیا، ان ظالموں کو نہیں لینے دیا، لیکن آپ نے منع کیا ہے مدینہ کو خون سے رنگین نہیں کرنا، اس لیے واپس ہو رہا ہوں۔ حضرت عثمان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا آپ کو بھوک اور پیاس تو نہیں لگتی؟ فرمایا کیوں نہیں لگتی؟ لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، پیاس بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا قرآن کی تلاوت سے پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ آج سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں، باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، باغیوں کو خطاب کیا، فرمایا سنو تم جانتے ہو نا، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں عثمان ابن عفان ہوں، مدینہ کا میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، اور سنو آج تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، تمہیں معلوم ہے جب میں حضور کے ساتھ مدینہ میں ہجرت کر کے آیا، مدینہ میں میٹھے پانی کا کنواں ایک یہودی کا تھا، میں نے 12,000 دینار دے کر کے آدھا کنواں خریدا، تمہارے لیے وقف کیا، پھر 8,000 دینار دے کر دوسرا آدھا حصہ خرید کر تمہارے لیے وقف کیا، ایسا کیا یا نہیں کیا؟ باغی کہنے لگے ایسا کیا۔ ظالموں، جو پانی میں نے خرید کر تمہارے لیے وقف کیا تھا، آج مجھے اسی پانی سے وہ ایک گھونٹ پینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا نے مجھے اپنی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور خدیجہ نکاح میں دی تھی؟ کہا معلوم ہے، پھر آج کیوں مجھ پر یہ دروازے بند ہے؟ تم نہیں جانتے ہو میں وہ ہوں جنہوں نے غزوہ تبوک میں 1/3 لشکر کا سامان تیار کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 اونٹ اور کئی سارا ساز و سامان دیا،
درائم اور دنانیر دیے، میرے آقا گود میں رکھ کر کے ان دنانیر کو پلٹتے ہوئے کہتے تھے ما ضر عثمان عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تمہیں نہیں معلوم ہے میرے آقا نے فرمایا تھا لوگوں کسی نے جنت کو خریدا ہے درائم، کسی نے جنت کو سجدوں سے خریدا، کسی نے جنت کو عبادت سے خریدا، کسی نے جنت کو ریاضت سے خریدا، کسی نے جنت کو کسی اور طریقے سے خریدا، عثمان وہ ہے جس نے جنت کو اپنے پیسوں سے خریدا ہے۔ تم جانتے ہو، کہا معلوم ہے، کہا تمہیں معلوم ہے جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، نمازی زیادہ ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا جو یہ 7 کی جگہ خریدے گا، خرید کر مسجد میں شامل کرے گا، میں اس سے بہتر جگہ جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں نے وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی میں وقف کی تھی، معلوم ہے، کہا معلوم ہے، کہا جس نے مسجد نبوی کی جگہ خریدی آج اس کو اسی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہو، یہ کہاں کا ظلم ہے؟ کہا عثمان مانتے ہیں جو کچھ ہے واقعی تو نے کیا ہے، لیکن آج تجھے ہم نہیں رہنے دیں گے، یا تو خلافت کو چھوڑے گا، استعفیٰ دے دے گا، یا پھر ہم جو ہے تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ حضرت عثمان کو بعض نے کہا خلافت چھوڑ دو، استعفیٰ دے دو، کہا مجھے خلافت کی محبت نہیں، مجھے حکومت کی محبت نہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اتباع میں استعفیٰ نہیں دے رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا تمہیں اللہ خلافت کا لباس پہنائے گا، خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اگر تو نے اس قمیص کو اتار دیا تو جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا، صبر کر لینا، اس قمیص کو نہیں اتارنا۔ فرمایا وہ خلافت ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے نہیں چھوڑنا، استعفیٰ نہیں دینا، اس لیے میں استعفیٰ نہیں دے رہا، خلافت کو نہیں چھوڑ رہا۔ فرمایا وجہ یہ ہے، ورنہ مجھے اس سے کیا سروکار تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں تم جانتے ہو میں وہ ہوں، نبی نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا، اور میری طرف سے نبی نے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، تم مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ عثمان ہوں جس کو نبی نے حدیبیہ کے موقع پر سفیر بنا کر بھیجا تھا، میں تو وہ عثمان ہوں، تم مجھے نہیں جانتے ہو۔ بہرحال باغیوں نے ایک بھی نہ مانی، کہا نہیں تمہیں خلافت کو چھوڑنا ہوگا۔ پھر ایک دن دوبارہ حضرت عثمان ذو النورین پھر اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور باغیوں کو پھر خطبہ دیا، وہ عجیب خطبہ تھا، کہا باغیوں میری بات سنو، دنیا میں اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے، یا تو ایک آدمی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، مرتد کی سزا قتل ہے، اسے قتل کیا جاتا ہے، یا شادی شدہ ہو زنا کرے وہ سنسار کیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، یا کسی کو ناحق قتل کرے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور میں نے جب سے محمد عربی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لیا ہے اس وقت سے مرتد ہونے کا سوچا ہی نہیں ہے، بلکہ جس ہاتھ کو میں نے نبی کے ہاتھ پہ رکھا ہے آج تک میں نے اس ہاتھ کو شرمگاہ پر نہیں لگایا ہے، شرمگاہ سے اس ہاتھ کو مس نہیں کیا ہے۔ اور پھر اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے شادی شدہ زنا کر لے، اور میں نے زمانہ جاہلیت میں زنا کا نہیں سوچا، اسلام لانے کے بعد کیا تصور ہو زنا کا، اور کسی کو ناحق قتل کرے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، آج تک تو میں نے کسی چڑیا کا خون نہیں بہایا، پھر بماذا تقتلوننی، تم مجھے بتاؤ تم کیوں مجھے قتل کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں قتل کریں گے یا پھر استعفیٰ دے دو۔ حضرت عثمان اپنے گھر میں چلے گئے، حضرت علی کا بیٹا حضرت حسن، حضرت حسین آپ کے دروازے پر پہرا دینے لگے، حضرت طلحہ کے صاحبزادے آپ کے دروازے پہ پہرا دینے لگے، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے دروازے پر پہرا دینے لگے۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ کا دن ہے، روزے کی حالت میں ہیں اور سو گئے، آنکھیں بند ہو گئی، خواب میں آقا کا دیدار کرتے ہیں، فرماتے میرے آقا نے فرمایا عثمان آج تو نے افطار ہمارے ساتھ کرنی ہے، آج افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فرمایا عثمان
آج جمعہ ہمارے ساتھ تو نے پڑھنا ہے۔ حضرت عثمان بیدار ہوئے، مسکرانے لگے۔ حضرت نائلہ اپنی زوجہ سے فرمایا وہ میرا پاجامہ مجھے دے دو، میں پہنوں، میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہیں آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہ، میرے آقا نے فرمایا ہے افطاری میرے ساتھ کرنا، لہٰذا آج میں شہید ہوں گا، میرا پاجامہ دو، وہ پہن لوں، تہبند اتار دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے شہید کریں، میرا تہبند اتر جائے اور میرا حیا جو ہے وہ متاثر ہو جائے۔ پیجامہ پہنا اور قرآن مجید لیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ جب حضرت عثمان قرآن پڑھا کرتے تھے دنیا سے کٹ جایا کرتے تھے۔ آج محاصرہ ہے، کسی وقت بھی حملہ ہونا ہے، لیکن حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ باغیوں نے دیوار پشت کی جانب سے پھلانگی، اندر آئے، حضرت عثمان کی طرف آگے بڑھے، ایک بدبخت آگے بڑھا، داڑھی سے پکڑ کر چہرے پر تماچا مارا، دوسرا آگے بڑھا، اس نے آپ کے سر پر ایک بڑا سلاخ مارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پھٹ گیا اور خون کا فوارہ بہ گیا، اور وہ قرآن پہ ٹپکا، اس آیت پہ ٹپکا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان سے نمٹ لے گا، آپ کے قاتلوں سے نمٹ لے گا۔ یہ قرآن پر ان کا خون گر گیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ارے قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا محراب اور مصلی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی سرزمین دے گی، مدینہ کی سرزمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی اور جگہ دے گی۔ عثمان تو وہ عظمت والا ہے، قیامت کا دن ہوگا، تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا، رب کا قرآن دے گا۔ اور قرآن کی یہ آیت پکار پکار کر کے ہے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ عثمان تو ایسے رنگ میں رنگا گیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں تھا۔ قیامت کے دن یہی رنگ تیری شہادت کی گواہی دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا، ایک اور نے آگے تلوار بڑھائی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے کیا، 3 انگلیاں کٹ گئی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن کہا حضرت عثمان نے جا اللہ تجھے جہنم کی آگ میں جلا دے، بس یہ ہوا تو یہ گویا حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ آواز لگی عثمان شہید ہو گئے، باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ارے تیرا میرا عزیز شہید ہو، اعلان ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، پھول چڑھائے اوپر ڈالے جاتے ہیں، پھول کی پتیاں جنازے پہ بکھیری جاتی ہے۔ آج عثمان مظلوم وہ ہے جس کی لاش کو اٹھانے نہیں دیا جا رہا، پریشانی کا عالم ہے۔ 3 دن گزر گئے، حضرت ام حبیبہ میرے آقا کی زوجہ محترمہ حضرت امیر معاویہ کی بہن آتی ہیں مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر، او باغیو بس کر دو، اب اٹھانے دو لاش کو، نہیں اٹھانے دو گے میں سر سے دوپٹہ اتار کر باہر نکلوں گی لاش اٹھانے کے لیے، پھر رب کے عذاب کو تم دعوت دے گئے، بچ نہیں سکو گے۔ آج تھوڑی نرمی ہوئی، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت حسن حسین ہیں، یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کی ڈیڈ باڈی اٹھائی، میت کو اٹھایا اور اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں نکلنے لگے۔ آگے حضرت نائلہ نے چراغ لیا ہوا جا رہی ہیں، پیچھے وہ جا رہے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جائے اس کی ڈیڈ باڈی پہ پتیوں کی بکھیرا جاتا ہے، لیکن آج حضرت عثمان کی اس ڈیڈ باڈی پہ پتھروں کی بارش گلیوں میں کی جا رہی ہے۔ اور کسی کہنے والے نے عجیب کہا عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا جھوم سے نکلے۔ آج حضرت عثمان کو لے جایا گیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ سننے کو تو بڑا دل خراش ہے، لیکن سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ سبق کیا ہے؟ آج میرا ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اور یہاں اگر کوئی دیکھے اس سے میری حکومت کو خطرہ ہے، خون کی ندیاں بہا دی جاتی ہیں، بموں میں اڑا دیا جاتا ہے، ملک کے امن و امان کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے کوئی بھی حکومت ہو،
طول دینے کے لیے انسانیت کے خون کو پانی سے سستا سمجھ کر بہایا جاتا ہے، لیکن عثمان ذو النورین وہ ہے اپنی جان تو دے دی لیکن کسی کے خون کو نہیں بہایا، مدینہ کی گلیوں کو خون سے رنگین نہیں ہونے دیا، کہا ٹھیک ہے باغی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں ان کلمہ پڑھنے والے کے خون کو نہیں بہنے دوں گا، مدینہ کی گلیوں کے ان سے رنگین نہیں ہونے دوں گا۔ پتہ چلا خلافت راشدہ کی حکومتیں جو قائم تھی ان کا معیار یہ تھا کہ انسانیت کے خون کا ادب احترام کیا جائے، کلمہ پڑھنے والے کے خون کا ادب احترام کیا جائے، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے انسانوں کے، مسلمانوں کے خون کو نہ بہایا جائے، ان کا خیال کیا جائے، ان کے تقدس کو سامنے رکھا جائے اور ان کی گویا کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق کو سامنے رکھا جائے۔ ہاں جو بے جا مطالبات کر رہے ہوں تو ان کی بات کو نہ مانا جائے، لیکن ایک بجا مطالبہ ہو پھر اس مطالبے کو ماننا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اسی میں خیر ہوا کرتی ہے، اسی میں برکتیں ہوا کرتی ہے۔ بہرحال حضرت عثمان ذو النورین وہ مظلوم صحابی ہے، وہ مظلوم صحابی ہے جن پر 40 دن تک کھانا پینا بند رہا، جنہوں نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن میرے آقا کے مدینہ کے امن و امان کو تہبالا نہیں ہونے دیا، وہاں خانہ جنگی نہیں ہونے دی، خون سے رنگین نہیں ہونے دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیاں میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم ان کی زندگیوں کو لیا کریں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے جب یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے تو اس کے لیے اس کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے، لازمی ہے، اس پہ آ جاؤ، پھر معاشی ترقی بھی ہوگی، سیاسی ترقی بھی ہوگی، استحکام بھی ہوگا، سیاسی معاشی استحکام بھی ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ جب ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن اور معاویہ جیسا نظام آئے گا پھر کبھی بھی یہاں تباہیاں نہیں ہوں گی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے، غیر مسلم نے لکھی ہے، وہ کہتا ہے امیر معاویہ نے اعلان کیا اپنے دور خلافت میں کہ آج رات پوری دکانیں کھلی رہیں گی، بازار کھلا رہے گا، کوئی اپنی دکان کا دروازہ بند نہ کرے، جائے اپنے گھر میں آرام کر دے، صبح دوپہر تک کسی کی سوئی بھی گم ہوئی ہو آ کر میرے پاس کمپلین کر دے، میں اس کی سوئی ادا کروں گا۔ دوسرے دن دوپہر تک کوئی نہیں آیا، وہ غیر مسلم لکھتا ہے اس کا مطلب یہ تھا اس دکان سے کسی کی سوئی بھی چوری نہیں ہوئی ہے، اور کہا یہ امیر معاویہ کا کمال نہیں تھا، یہ کمال تو محمد عربی کا تھا جس نے ایسا معاشرہ قائم کیا تھا، جس نے ایسا معاشرہ قائم کیا۔ اور آج ہم تو لا الہ الا اللہ کا کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ڈاکوں کا ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، انسانیت کو تباہ کیا جاتا ہے، دن دہاڑے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں اور خون گرایا جاتا ہے، مال کا ادب احترام نہیں کیا جاتا، کسی مسلمان کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، آبرو محفوظ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم خلافت راشدہ کے نظام سے دور ہوئے، آج ان چیزوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ اگر خلافت راشدہ کا نظام آ جائے پھر آپ دیکھ لیں ہر چیز محفوظ ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ اور خلفائے راشدین اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔